دیر آئے درست آئے، ایٹ لیسٹ ان کو خیال آیا. 30-40 سال ہو گئے ہیں تقریباً، 90s 80 سے جو ہے نا یہ لوگ جا رہے ہیں باہر اور کنسلٹنٹس جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے اسٹڈی ابراڈ، اسکلڈ امیگریشن، بزنس امیگریشن، وزٹ ویزاز، ٹریننگ، آئلٹس، پی ٹی ای، یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اسٹڈی ویزا. وزٹ ویزا کو ذکر ہی نہیں ہے پورے اس ڈرافٹ کے اندر، پوری میٹنگ کے اندر، جو کہ سب سے زیادہ الارمنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں یاسر رشید. ناظرین، عموماً میرے پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ تو بین الاقوامی منظرنامے پہ ہوتے ہیں اس وقت ایران اور امریکہ کے معاملے کے اوپر، لیکن بین الاقوامی منظرنامے میں ایک اور چیز بھی ہے جو پاکستان سے ریلیٹ کرتی ہے. وہ یہ کہ ایک وقت آیا پاکستان سے بہت بڑی تعداد کے اندر جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بین الاقوامی سطح کے اوپر موو کرنا شروع کر دیا، مختلف ممالک کے اندر ایڈمیشن لینا شروع کر دیے، اور ہمارے ہاں یہ کہا جانے لگا کہ یہ برین ڈرین ہے، دماغ پاکستان کا بیرون ملک منتقل ہو جائے گا، پاکستان کے اندر کچھ نہیں رہے گا، اور اگر یہ پڑھے لکھے لوگ بیرون ممالک منتقل ہوتے رہے تو پاکستان کے اندر اچھی پڑھائی والے یا اچھے کام والے یا اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا جوابی بیانیہ ہمارے سامنے آیا. وہ یہ کہ اگر یہ باہر جاتے ہیں، باہر جا کے کچھ سیکھتے ہیں، باہر کی ایکسپرٹیز کو اپنے اندر سموتے ہیں، بعد میں پاکستان آتے ہیں تو پاکستان آ کے بھی یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. بصورت دیگر یہ وہاں پر کما کر اگر پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجیں گے تو پھر بھی پاکستانی معیشت کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ جن ٹولز کے تھرو جاتے رہے، ان ٹولز کے اوپر آپ نے بارہا مواقعوں کے اوپر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جہازوں کی ٹکٹ کٹوا کے سمندری راستوں سے دوسرے ملک جاتے رہے. ہمارے ہاں یہ انسانی اسمگلنگ ہوتی رہی. وہ کس طریقے سے ہوتی رہی یہ سبھی کو معلوم ہے. مختلف کہانیاں مختلف ادوار کے اندر سامنے آئی ہیں، اور جیسے جیسے لوگوں نے یہ تمام تر حقائق دیکھے ہیں تو یہ پرتیں کھل کے پھر سامنے آئیں کہ باہر جانے کے راستے کیا اختیار کرنے چاہیے. پھر پاکستان میں امیگریشن کے حوالے سے بتانے کے لیے بہت سی آرگنائزیشنز موجود ہیں. پھر ویزا کنسلٹنسی کے حوالے سے جو ابراڈ سٹڈی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سی کمپنیز پاکستان میں موجود ہیں. کچھ مستند ادارے ہیں، کچھ کے بارے میں ابہام ہے، کچھ کے بارے میں اختلافات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی میجورٹی پاکستان کے اندر موجود ہے جو اس کام سے وابستہ ہے کہ جہاں پہ ایک بچے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن آپ کی ہونی چاہیے، کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، نیٹی گریٹی اس کی کیا ہے. وہ تمام تر لوازمات کا ایک پیکج انہیں عطا کرتے ہیں. اب ان کے حوالے سے حکومت پاکستان نے یہ سوچا کہ ایک ایسا ایکٹ لایا جائے جو ان کو ریگولرائز کر سکے، کیونکہ شتر بے مہار کسی بھی جگہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتے. تو حکومت نے ان کو اپنے حدود و قیود میں لانے کے لیے ایک ایکٹ کو متعارف کروانے کی کوشش کی، اور اس ایکٹ کا نام پیسرا ہے. آپ PEICRA کے نام سے، یعنی پاکستان ایجوکیشن اینڈ امیگریشن کنسلٹنسی ریگولیٹری اتھارٹی. تو یہ ایکٹ متعارف کروایا جانا تھا. اس کی شکیں کچھ متعارف کروائی گئیں، اس میں ذیلی شکیں بھی شامل کی گئی تھی. بہت سے تحفظات بہت سے لوگوں کے آئے. پھر 5 دماغ بیٹھے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ نہیں، اس سے پہلے کا ایک آرڈیننس موجود ہے، اسی آرڈیننس کے تحت اسے ریگولرائز کیا جا سکتا ہے. اب آنے والے دنوں میں بچوں کے لیے مشکلات کیا ہوں گی، اور وہ جو کمپنیز کام کر رہی ہیں کنسلٹنسی کے حوالے سے ان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں یا ان کے کیا تحفظات ہیں، اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے امیگریشن ایکسپرٹ ہیں جناب عظیم قاسم. عظیم قاسم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ سر. عظیم قاسم صاحب، 30 سال تقریباً ہو گئے یہ کنسلٹنسی کی کمپنیز کو سنتے 3 دہائیوں سے زیادہ ہی وقت زیادہ ہو گیا ہوگا. اس وقت چنیدہ صرف نام ہوا کرتے تھے کہ جن کے ذریعے لوگ جاتے تھے. پھر اس کی ایک بھرمار ہوئی، پھر ایک مچھلی منڈی لگ گئی. اب آپ ایک شہر کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو درجنوں کنسلٹنٹ دکھائی دیں گے. ایکسپرٹیز بہت سوں کی ہے، بہت سوں کی ڈائریکٹ یونیورسٹی سے تعلقات ہیں، کچھ کے نہیں ہیں. یعنی آپ کر رہے ہیں تو میں نے کوئی بچہ پکڑا، میں آپ کے پاس لے گیا اور اس طریقے کا بھی کام ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ 30 سالوں میں حکومت کو کیوں سمجھ نہ آئی؟ حکومت کو اب کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیوں ضرورت پڑی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ برین ڈرین جو ہے اس کے بعد سمجھ آئی ہے کہ اچھا اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں تو اگر کوئی کما رہا ہے تو پھر اس کو بھی ریگولرائز کر لیا جائے؟ دیکھ، تینوں ہی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کام دیر سے ہی ہوتا ہے. صحیح ہو گیا، چلیں دیر آئے درست آئے، ایٹ لیسٹ ان کو خیال آیا. اور یہ 30-40 سال ہو گئے ہیں تقریباً، 90s 80 سے جو ہے نا یہ لوگ جا رہے ہیں باہر اور کنسلٹنٹس جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ریگولیٹ نہیں ہو سکا یہ ادارہ جو ہے نا، جو کہ بہت جلد ہونا چاہیے تھا. اب یہ کرنے جا رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟
اب یہ میرے پاس منٹس آف دا میٹنگ ہے جو ابھی لاسٹ میٹنگ ہوئی 29 اپریل کو اسی ایکٹ کو لے کے, اسی چیز کو لے کے. اس میں بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جو فورن ریمیٹنس ہے نا وہ $40 بلین تک پہنچ چکی ہے. اچھا جی, اور جو کہ پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 30 to 40% انکریز کی ہے. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے اسٹوڈنٹس. چونکہ اب ہمیں لگ رہا تھا, گورنمنٹ کو لگ رہا تھا کہ یہ اوورسیز ورکرز ہیں جو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں جو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. اور مے بی میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ایگزیکٹ نہیں ہے, مے بی یہ 50% تک بھی جا سکتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جا کے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. اب اس کی ریورس انجینئرنگ میں ان کو خیال آیا کہ یار یہ تو ادارہ ریگولیٹ ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ جس کا بھی دل کرتا ہے اٹھ کے جو ہے نا وہ, یہ اتنا سینسٹیو پروفیشن ہے کہ آپ ایک بچے کے کروڑوں روپے لگا رہے ہیں, اس کا پورا مستقبل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. صحیح ہو گیا. اس کا دیکھیں, آپ نے اس کو ایجوکیشن کے لیے بھیجنا ہے, اس کا ساری زندگی اس کی ایجوکیشن کام آنی ہے. آپ اسے مس یوز کر دیں, آپ اسے غلط جگہ بھیج دیں, آپ اسے غلط پیسے لگوا دیں, غلط یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی اس وقت المیہ یہ ہے کہ کنسلٹنسی کا کام شروع کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ذہن بنانا ہے آپ نے کہ میں نے کل کام شروع کرنا ہے. اچھا, تو آپ کام شروع کر دیجیے. ابھی ایسی ایگزامپلس میرے پاس ہیں کہ قسطوں پہ موٹر سائیکل دینے والے, کارپوریشن والے, رکشا یونین والے بھی جو ہے نا وہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں, کیٹاگوریکلی بات کر رہا ہوں. نہیں بھجواتے تو ہوں گے وہ سر. دیکھیں وہ یہی ہے نا کہ زیادہ تر مس یوز کرتے ہیں. یہاں سے بچہ پکڑا, وہاں دے دیا, وہاں سے. دیکھیں کریئر کاؤنسلنگ, اوورسیز ایجوکیشن, آپ بچے کو پڑھنے بھیج رہے ہیں. جب آپ خود نہیں پڑھے یا آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ میں آپ BA پاس ہے, میٹرک پاس ہیں, آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ یونیورسٹی کی ٹریننگ ہے کہ نہیں ہے, آپ کو کون ریگولیٹ کر رہا ہے. بس وہ ایک مچھلی منڈی سی بنی ہوئی ہے. صحیح ہو گیا, دیکھا دیکھی, اور بس جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے جو ہے نا وہ اگلے دن اٹھ کے اپنا آفس بنا لیتا ہے کہ میں بھی ایجنٹ بن جاؤں گا. اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے پیچھے بچوں کی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا آپ کے وہ کہتے ہیں نا اڑکے آ ہی جاتا ہے. تو دیر آئے درست ہے, یہ ہونا چاہیے تھا جلدی, لیکن لیٹ ہو رہا ہے. اچھا, لیکن اب جس طرح یہ ہونے جا رہا ہے نا اس میں بھی کافی تحفظات ہیں اسٹوڈنٹس کو لے کے بھی, اور ایون کہ جو کمپنیز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر ان کو لے کے بھی جو ہے نا یہ تحفظات موجود ہیں. اچھا, مجموعی طور پہ اگر کمپنیز کی تعداد دیکھی جائے تو پاکستان میں کتنی ہوگی؟ ہزاروں میں, میرا خیال ہے یہ کوئی 10-15 ہزار ہوگی. اتنے چھوٹے چھوٹے ایجنٹس ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے ایجنٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے دفتر ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میرے خیال سے 10-15 ہزار کے قریب ہوں. آپ چھوٹے کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کام نہیں کر رہا؟ دیکھیں کیونکہ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں, کوئی مل آنر ہو تو اس کے لیے ایک چھوٹی فیکٹری والا وہ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو میں کس سٹائل کا کام کر رہا ہوں اور کس لیول کا کام کر رہا ہوں اور ایکسپورٹ کوالٹی میرے پاس موجود ہے, تو یہ فیکٹری والا میرا کیا مقابلہ کرے گا. لیکن اس کا بھی تو روزگار ہے. جی جی بالکل. وہ اگر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کا روزگار ہے. اگر وہ 2 نمبر طریقے سے کر رہا ہے, یعنی مثال کے طور پہ وہ کوکو کولا کی جگہ اپنا مقامی کولا ہی بنا کے کوکو کولا کی بوتل میں ڈال رہا ہے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے اعتراضات ہیں. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, کیا ان میں بڑے مگرمچھ بھی ایسے نہیں ہے کہ جو استحصال کرتے ہیں؟ کم ہے. دیکھیں جو بڑے آپ کہہ لیں کہ ادارے ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ جو نامور ادارے ہیں, ان کو نا کافی حد تک یونیورسٹی اتنا کمپلائنٹ رکھتی ہے نا, اتنا کمپلائنٹ رکھتی ہے کہ آپ کی سوچ میں اگر اپنی بات کروں, ہمارے آفیسز میں یونیورسٹیز جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ گوسٹ اسٹوڈنٹس بھیج دیتی ہے بنا کے, چیک کر کے اور یہ انفارمیشن صحیح دے رہے کہ نہیں دے رہے, یہ فیس کیا چارج کر رہے ہیں. ان کی ہماری جو ہے نا وہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کی طرف سے, ہمیں آئے دن اسٹرائکس آتی ہیں کہ آپ نے یہ ایڈ کیسے لگا دیا. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ریگولیٹ جن کے پاس ایگریمنٹس نہیں ہیں, جو یونیورسٹی کے ساتھ کام نہیں کر رہے, صحیح ہو گیا, تو ان کو یونیورسٹی دیکھتی بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا دوسری بات دیکھیں, یہ ہے ایک طرح سے ایک لائسنس پروفیشن. لائسنس مراد یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس نے 5 سال کی اسٹڈی کی, لائسنس لیا, صحیح ہو گیا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے آپریٹ کرنا ہے, کیا دوائی دینی. ایک کویکر ہے, وہ بیٹھ کے اپنے پاس ہی جو ہے نا وہ پیناڈول دے جا رہا ہے یا کچھ کری جا رہا ہے. اب اگر آپ کہیں کہ پیناڈول لینے سے آرام تو مجھے آ گیا, اس کا مطلب کام تو وہ ٹھیک کر رہا ہے, لیکن نہیں, چونکہ اس کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ ایکسپرٹیز نہیں. تو کیا لگ گیا نہ لگا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط کر رہے ہیں, بٹ موسٹ آف دا جو ایجنٹس ہیں نا, جو آپ سمجھ لیں کہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے, یا میں بھی میرے پاس وہ ورڈ نہ آ رہا ہو, وہ غلط کام کر رہے ہیں, میل پریکٹس ہو رہی ہے, ڈاکومنٹس فراڈولنٹ یوز ہو رہے ہیں. اتنے ہم خود ڈیلی بیسس پہ اتنی ڈگریاں پکڑتے ہیں بچوں کی, وہاں سے لے کے آئے ہوں, وہاں سے لے کے آؤں, $500 دے کے لیے, $200 دے کے لیے. تو ہم خود بھی جو ہے نا اس چیز کو وہ کرتے ہیں, کیا نام مانیٹر کرتے ہیں. تو ریگولیٹ ہو رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن جس طرح سے اب یہ ہونے جا رہا ہے نا,
اس کے پیچھے تحفظات ہیں. عظیم صاحب یہ کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے؟ یعنی یہ جو پاکستان ایجوکیشن اینڈ امیگریشن کنسلٹنسی ریگولیٹری اتھارٹی تھی، اس کو بنانے کا خیال کیوں آیا، اور پھر 5 دماغوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ اس کے لانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے؟ یعنی وہ بھی تو کوئی دماغ ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ لایا جائے، پھر کچھ دماغ تھے جنہوں نے بتایا جی اچھا یہ نہ لایا جائے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کے انڈر امیگریشن آرڈیننس کے انڈر جو ہے لے آئے. ہاں دیکھیں، پہلے میں نے بتایا کہ ریمیٹنس بہت زیادہ انکریز کر گئی. جب اس کی ریورس انجینئرنگ کی گئی تو ان کو خیال آیا کہ یہ تو بیسیکلی وہ ہے جو بچے بھیج رہے ہیں، یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں. اچھا بچے بھیج رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے. عموماً ہم یہ سنتے ہیں، آپ یہ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے یہ بچے بھیج رہے ہیں؟ عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے، اس میں ورکنگ آور آپ کو ملتے ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے، یعنی اتنے ہی ورکنگ آور ہوتے ہیں. 8 گھنٹے کسی نے دے دیے، 20 گھنٹے الاؤ ہوتے ہیں. 20 گھنٹے ہفتے میں ہفتے میں 20 گھنٹے اس کو ڈیلی پہ آپ اپلائی کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے؟ 4 گھنٹے بنتے ہیں. اب 4 گھنٹے والا جو کما رہا ہے وہ اپنا سرکل چلائے گا یا پاکستان واپس بھجوائے گا؟ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ اسٹوڈنٹس بھجوا رہے ہیں؟ اچھا ویری گڈ کوشچن. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ویج ریٹ بہت زیادہ ہے. صحیح ہو گیا. وہ 20 گھنٹے میں بھی اتنا کما لیتے ہیں جو پاکستان میں بندہ 100 گھنٹے میں بھی نہیں کما سکتا. جب آپ اسے کنورٹ کرتے ہیں پاؤنڈ کو، 400 روپے کا پاؤنڈ ہے، وہ 1000 پاؤنڈ ہوتے ہیں، یہاں پر آ کے 4 لاکھ بن جانا ہے. صحیح ہو گیا. نمبر 2، سمرز کے اندر ڈیورنگ یہ جو 20 آورس کی شک ہے نا، یہ صرف ڈیورنگ ورکنگ ڈیورنگ اسٹڈی آورس. اگر آپ کا سیمسٹر بریک آتی ہے جو کہ ہر 3.5 مہینے بعد بریک آ جاتی ہے سال میں، تو اگر دیکھا جائے تو اسٹڈی کوئی 8-9 مہینے ہی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جو آپ کے 3-4 مہینے ہیں نا جو سمرز کے ہیں، آپ کے جو ہالیڈیز ہیں، اس میں آپ کو فل ٹائم ورکنگ رائٹس ہوتا ہے. پھر تو آپ یہ اچھے خاصے جو ہے نا وہ بچے وہاں پہ ارن کرتے ہیں. اور پھر جب ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے، یہ جاتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ کے اوپر، اپنی جاب لیتے ہیں، تو اس کے پھر یہ فل ٹائم ارن کرتے ہیں. تو وہ سائیکل کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ابھی ہیں وہ بھی کچھ حصہ ڈالتے ہیں، اور وہ جو بڑی بلک اماؤنٹ آ رہی ہے وہ بھی اصل میں ایک وقت کے اسٹوڈنٹ ہی تھے وہاں پہ، اور پھر وہ بعد میں جا کے جاب میں لگے اپنے پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ پہ گئے جو کہ اسٹڈی کا ہی حصہ ہوتا ہے. اچھا اس لیے اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے. جب آپ اسے ریگولیٹ کریں گے دیکھیں گے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ $40 بلین میں سے تقریباً کوئی $12-15 بلین جو ہے نا، یہ وہی اماؤنٹ ہوگی جو اسٹوڈنٹس وہاں سے رہ کے بھیج رہے ہیں. یعنی وہ اعداد و شمار نکال لیں کہ اگر آپ پچھلے 5 سالوں میں اگر تعداد نکال لیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس وہاں پہ گئے، یا مجموعی طور پہ جو لوگ باہر گئے ہیں ان میں اسٹوڈنٹس کتنے گئے ہیں یا ورک پرمٹ پہ کتنے گئے ہیں، تو وہ آپ کو وہ ریشو نکال لیں تو پھر آپ کو معلوم پڑ جائے گا. اسکلڈ مائگریشن بہت زیادہ ہے یاسر بھائی. اسکلڈ مائگریشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کی بھی اچھی خاصی ایک اسٹرینتھ ہے جو ہر سال جاتی ہے یہاں سے، اور وہ ڈفرینٹ ہے ایجوکیشن مائگریشن سے. وہ تو جاتے ہی اب ڈے 1 سے اپنی جو ہے نا وہ جاب سٹارٹ کر دے گا. اب وہ بھی انفارچونیٹلی اس کے اندر نہیں آتی جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہے، چونکہ وہ تو اسکلڈ امیگریشن کروا کے گیا ہوا یہاں سے، لیکن ریمیٹنس اس نے بھی بھیجنی ہے، اس نے زیادہ بھیجنی ہے ریمیٹنس. اچھا ابھی فرض کر لیں کوئی بل پیش کرتے ہیں یا امینڈمنٹ پیش کرتے ہیں یا ریگولرائز کرنے کے لیے وہ جو ذیلی شکیں ہیں، امیگریشن قانون کی بات کی نا آپ نے؟ جی بالکل، یہ امیگریشن آرڈیننس 1979 ہے. اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دیتے ہیں یا اس کو ہی ریگولرائز کر لیتے ہیں، تو کیا عذر ہے اس پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یاسر بھائی یہ ہے کہ جو امیگریشن آرڈیننس 1979 ہے نا، یہ بہت پرانا ہے. 79 مطلب کہ آپ دیکھ لیں کب سے بنا ہوگا. صحیح ہو گیا. اور جو وہ بیسیکلی زیادہ جو ہے نا اس میں ہے یہ بھی کہتے ہیں، نصیر خان صاحب نے جو لاسٹ میٹنگ کی، چیئر پرسن تھے، انہوں نے جو منٹس آف دا میٹنگ ہے اس میں باقاعدہ کوٹ کیا سیکشن 16(2)J کو، کہ اس میں جو ہے نا ہمارے پاس کوشچن ہے کہ جو بچہ باہر پڑھنے جا رہا ہے ہم اس کو بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ایکٹ ہے نا یہ زیادہ فوکس کرتا ہے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے اوپر، جو یہاں سے آپ کہہ لیں کہ کام کرنے کے لیے. کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ یہ زیادہ بنا ان کے لیے ہوا ہے نا، اس میں مطلب کہ ایجوکیشن کنسلٹنسی کا ذکر ہی نہیں کبھی ہوا. یہ تو اب جا کے ان کا چلے وہ کر لیتے ہیں وہ، لیکن جس طرح یہ کرنے جا رہے ہیں نا، جس طرح یہ کرنے جا رہے ہیں وہ طریقہ کار غلط ہونے لگا. کیونکہ میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ اسٹڈی ابراڈ، اسکلڈ امیگریشن، بزنس امیگریشن، وزٹ ویزاز، ٹریننگ، آئلٹس، PTE، صحیح ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اسٹڈی ویزا. ٹھیک ہے، اس کے انڈر بھی آپ دیکھیں گے نا تو 10-12 طرح کی جو ہے نا کیٹیگریز آتی ہیں. 20 سے 25 یہاں باڈیز کام کر رہی ہیں جو آپ کی ٹیسٹنگ سروس پرووائڈ کر رہی ہیں، ٹافل، آئلٹس، PTE، سیلپپ، اس سے بھی زیادہ. اس کے بعد برٹش کاؤنسل یہاں پہ ایکٹیولی کام کر رہی ہے.
پھر آپ کی اسکلڈ امیگریشن. اچھا وزٹ ویزا کو ذکر ہی نہیں ہے پورے اس ڈرافٹ کے اندر, پوری میٹنگ کے اندر, جو کہ سب سے زیادہ الارمنگ ہے. آپ کی ایمبیسیز پاکستان میں کیوں تنگ آئی ہوئی ہیں پاکستان سے, اتنا فیک ایجنٹ اپلیکیشن ڈال رہا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ جو ہم نے پچھلے دنوں میں ایف آئی اے کاؤنٹرز کے اوپر لوگوں کو بالکل ایسا ہی ہے, وہ بیسیکلی تو وہ وزٹ ویزا وہ اسی کا پارٹ ہے, اسی کا, اس کا ذکر ہی نہیں کیا جا رہا, اس کو دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے کہ یہ بھی اس کا پارٹ ہے. کل کو پھر امینڈمنٹ لے کے آئیں گے 10 سال بعد جا کے کہ یار اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا ایک, تسی یہ تو نہیں کہہ رہے اسی پڑھے جا رہے ہیں تو سارے پڑھے جا. لیکن میں کرتا ہوں, میں امیگریشن بھی کرتا ہوں, میں وزٹ ویزاز کو بھی ڈیل کرتا ہوں, میں اسٹڈی کو بھی ڈیل کرتا ہوں, 10 سال سے کر رہا ہوں. صحیح ہو گیا. ہم آئی ایس پی ٹی میں ٹاپ ریکروٹر ہوں برٹش کاؤنسل کا پچھلے 5 سال سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ریگولیٹ کرنے بھی جا رہے ہیں نا, تو یہ اس کا 10% ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کرنے جا رہے ہیں تو پھر 100% ریگولیٹ کریں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں ذرا, اس میں کہا گیا جی کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق, جو کہ امیگریشن آرڈیننس کو ہی دیکھ رہے ہیں, یہ صحیح ہو گیا, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایجنٹ ہے نا وہ 6,000 روپے فیس چارج کر سکتا ہے. اچھا یہ میرا پیپر ہے, یہ پرپوز آیا ہے کہ جو کنسلٹنٹ ہے نا, یعنی کہ ہم 6,000 سے اوپر فیس چارج نہیں کر سکتے. چلیں سر, میرے آفس کا بل, میرے ایک آفس کا کرایہ 10 لاکھ روپے اسلام آباد کا. اچھا میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں, اگر اس کو ہی نکال لیا جائے 5-6 ہزار کو, اور یہ 79 کا ہے, 79 میں ڈالر کا ریٹ نکال لیں, ہاں, اور ڈالر کا ریٹ اب نکال لیں, تو اس کو کیلکولیٹ کر کے بنا لیں, پھر ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک, پھر دیکھیں, نہیں ٹھیک, میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ایک پرائیویٹ بزنس ہے, اس میں آپ پرائس کنٹرول نہیں لا سکتے, چونکہ ہمارے پاس ہزاروں طرح کے کیس آتے ہیں. ایک بچہ آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے 6 جگہ اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے 6 کنٹریز اپلائی کرنا ہے, میں نے 6 یونیورسٹی میں اپلائی, میں نے 20 یونیورسٹی. ہم ایسے بھی بچے آتے ہیں ہمارے پاس, جب ہم کامن ایپ کی اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, اتنا پیسہ دے دیتا بچہ. میں بتاتا ہوں آپ کو, اتنا ہم کروڑوں میں چارج نہیں کرتے, میں یہ نہیں کہنے لگا ہم کروڑوں میں چارج نہیں کرتے. اب کامن ایپ کی اپلیکیشن میں یوزلی ہم ایک بچے کا 20 یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں, 20 یونیورسٹیز کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے اس کی 60-70 SOPs لکھی جاتی ہیں, فارم فل ہونے ہیں, اسٹاف ہائرنگ کی ہوئی ہے, 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے سیلری ہے اسٹافس کی, اور وہ جو کہ اسکلڈ ہیں انگلش کے اندر, بڑا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسکلفل کام ہے, ہر بندہ نہیں کر سکتا. صحیح ہو گیا. تو اگر ہم 5-6 ہزار چارج کریں گے, ٹھیک ہے, اب 150-200 اپلائی تو میرے پاس ہے, اب مجھے بتائیں 5-6 ہزار کے اندر ہم کیسے ان کی فیس مینیج کریں. سر میں یہ بات کر رہا ہوں نا, 79 کے اندر ڈالر ہوگا کوئی 30 روپے کا, نہیں اس سے بھی کم ہوگا, جتنے کم, میرا خیال 5-6 ہزار کا تو تولہ ہوگا اس وقت. تولہ ہوگا, ہاں, تو رکھ دیں, ابھی اتنا رکھ دیں, تولے کا اتنا رکھ دیں. اس کو میرا خیال ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس کو سیلنگ نہیں کرنا چاہیے. اچھا آپ کوئی اور میکینزم دیکھیں. میں نہیں, ہم تو یہ بھی سنتے ہیں کہ جب آپ بچے کو اپلائی کرواتے ہیں تو بچہ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے, تو یونیورسٹی بھی آپ کو ریبیٹ کے طور پہ دیتی. جی بالکل دیتی ہے, لیکن ویری گڈ کوشچن, ناٹ آل یونیورسٹیز آر کمیشنیبل, ناٹ آل یونیورسٹیز آر کمیشنیبل. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 5-6 ہزار پہ لاک کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہو گیا, یہ زیادتی ہوگی. اس کو آپ کہتے ہیں لاک کرنا ہی نہیں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. آپ فریم ورک دیں, آپ فریم ورک دیکھیں. بات یہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ یہ ایکٹ تو لے کے آ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن کسی بھی سٹیج کے اوپر ایجنٹس کو سننے والا کوئی نہیں ہے کہ بھئی ہم سے بھی سن لو کہ ہم 10-12 سال. آپ لوگوں کی کوئی آرگنائزیشن بنی ہوتی, کوئی تنظیم بنی ہوتی, کوئی جس طرح لیبر یونین ہوتی ہے ویسے کوئی یونین بنی ہوتی تو سن لیتا آپ کو بھی. کوئی 150-200 ہیں, 150-200 ہوں گی تقریباً. پرابلم یہ ہے نا یاسر بھائی کہ ریگولیٹ نہیں تھا دارا. اچھا, جس کا دل کیا اس نے اٹھ کے تنظیم بنا لی, ٹھیک ہے, اس نے کہا یہ 10 بندے میرے ہیں, میں پریزیڈنٹ ہوں, یہ سیکٹری ہے, یہ جوائنٹ سیکٹری, یہ فلان سیکٹری, فلانا. ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا میں تیری نہیں مانتا ہے, میں اپنی تنظیم بنانے لگا. صحیح ہو گیا, اس نے بنا لی, وہ پریزیڈنٹ بن گئے 10 بندے. اس طرح کے تو 100-150 ہیں. صحیح ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں ہے جو کہ پوری باڈی کو ریپرزینٹ کر رہی ہو, کیونکہ ریگولیٹ نہیں تھا نا. ہے ریگولیٹ تو اب ہو رہا ہے جا کے. یہاں پہ ان کو پرابلم آئے گی سلیکشن آف, آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹس, کہ کس سے مشورہ کیا جائے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ کم سے کم اس ایک باڈی بنائی جائے جہاں پر آپ ایٹ لیسٹ ہمیں سنیں. صحیح ہو گیا. اور میں بار بار اپیل کر رہا ہوں, وزٹ ویزا کو اگنور نہ کریں. آپ ٹیسٹنگ سینٹر کو 25 طرح کی آئٹس ہیں پاکستان ٹیسٹ جو پاکستان میں ہو رہے ہیں, اسکلڈ امیگریشن کو آپ اگنور نہ کریں. بزنس امیگریشن جو یہاں سے پیسہ لے کر باہر جا کے کاروبار کر رہے ہیں, فار ڈیو جو یہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ حاصل کر رہے ہیں, اس کو اگنور نہ کریں. آپ اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو پھر مجموعی طور پہ کریں, اور ایک بار سن تو لیں نا ہمیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے نہ کریں, 1000 بار کریں. ہم بھی تو جتنی خوشی مجھے اس ایکٹ کی ہے نا, شاید ہی کسی کو ہوئی ہو, لیکن اس میں جو ایمبیگوٹیز ہے نا اس کو ایڈریس کرنا بہت ٹھیک. میرا ایک آخری سوال, پاکستان میں مقامی تو یہاں پہ بہت سی ہوں گی, کچھ ایسے بھی ہوں گی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں گی کنسلٹنسی کی, وہ وہاں پہ یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہوں. جی, تو
وہ کس طریقے سے ریگولرائز ہوں گی, وہ کیسے باہر جائیں گی؟ اور پھر ایک اور بات کہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انڈین کمپنیز بھی پاکستان کے اندر ہیں, تو کیا یہ حقائق ہیں کہ واقعی ہیں؟ بالکل ہیں. انفارچونیٹلی انڈین کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. سری لنکن, بنگلہ دیش کی, نیپال کی, کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں, ہے ہی نہیں. ابھی بھی اس میں ذکر نہیں ہے اس کا, ابھی بھی ذکر نہیں ہے اس کا. اس کے اندر وہ لوگ یہاں وہاں بیٹھ کر 50,000 لاکھ روپے کے اوپر ایک بندہ ہائر کرتے ہیں, اس کو ایک لیپ ٹاپ بیچتے ہیں TCS کے ذریعے, اور کہتے ہیں ہمارے لیے یہاں سے بچے پکڑنے شروع کر دو. اور پھر ریمیٹنس ساری جو ہے نا وہ انڈیا شفٹ ہو رہی ہے, بنگلہ دیش شفٹ ہو رہی ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں. ہم تو نہیں جا کے انڈیا کمپنی کھول سکتے, دبئی سے کمپنی بیٹھی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, تو اس کا بھی ذکر نہیں آ رہا کہ اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, ان کو جو ہے نا کیسے ہم نے واچ کرنا ہے. پھر بات پھر وہی ہے کہ کریں 100 بار کریں 1000 بار کریں, لیکن جو دیکھیں ہم نے 10-12 سال سے کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہاں پہ لیکیج ہے, کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک بار سن لیں ہمیں کہ بھائی آپ بتا دیں, ظاہر سی بات ہے کرنی تو انہوں نے اپنی مرضی ہے, لیکن سننے میں کیا حرج ہے. ٹھیک, یعنی اس کو ریگولرائز کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے جی, کوئی حجت بھی نہیں ہے, کرنا چاہیے, لیکن حدود و قیود جو اس کی طے کرنی ہے, کم از کم سٹیک ہولڈرز کو اس میں انوالو کر لیا جائے, ان کی بھی تحفظات سن لیے جائیں, اور لیکیجز کے حوالے سے ان کی نشاندہی سن لیں, تو ہو سکتا ہے جو لوپ ہولز وہ عیاں کریں گے وہ مارکیٹ سے باہر بیٹھا ہوا شاید اس نظر سے نہ دیکھ رہا ہو. تو امید کرتے ہیں کہ یہ لیکیجز اور لوپ ہولز پہ اوور کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے اور یہ آوازیں بھی سنی جائیں گی. بہت شکریہ جناب عظیم قاسم اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.